بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین معصومین۔ دعائے سلامتی امام۔ اللہم کل ولیک حجت ابن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال رسول اللہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھے محمد وعلم۔ دعا ہے خدا ان نزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر اس فرش عزا پہ تشریف فرما ہے خدا ہم سب کو ان مقاصد میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا ایک ریولیشن کا نام ہے۔ مجلس میں آنے کا مقصد، مجلس میں آنے کا ہدف کہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ویسے ویسے میری زندگی میں عروج آنا چاہیے، زوال نہیں آنا چاہیے۔ ہماری تقویمی عمر گزر رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، کیلنڈر کی ایج دن بدن بڑھ رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان بھی بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا؟ کیونکہ اس عمر کی کوئی قیمت نہیں۔ 40 سال گزاری، 50 سال گزاری، 100 سال گزاری، 20 سال میں کئی جوان چلے جاتے ہیں۔ خدا کی دربار میں کثرت عمر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
سوال یہ ہے کہ جتنی گزاری کیسی گزاری؟ جناب علی اصغر کو آج پوری دنیا یاد کرتی ہے. عمر بہت کم تھی لیکن بڑی بابرکت عمر تھی، اسی لیے ہر دعا میں لفظ برکت لایا جاتا ہے. رزق دے برکت والا، عمر دے برکت والی. اسی طرح جو علم ہوتا ہے وہ بھی بابرکت ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ایک مجلس میں 1 گھنٹہ بیٹھے، 1.5 گھنٹہ بیٹھے اور یہ بولیں کہ بہت مزہ آیا. مزے وقتی ہوتے ہیں. چوتھے امام فرماتے ہیں جس بھی محفل میں جاؤ رات کو گھر جا کے یہ سوچو کہ اس محفل سے تجھے کیا ملا، تیری زندگی میں کیا تبدیلی آئی. بندہ رسول سے ملتا رہے پر اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، اس ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک ملاقات کی تھی حر نے امام حسین سے، اس ایک ملاقات میں حر نے خود کو جنتی بنا دیا. یہ عقل مند بندے کا کام ہوتا ہے جو اپنے وقت سے بہترین فائدہ حاصل کرتا ہے، ورنہ وقت رکتا نہیں ہے، وقت چلتا رہتا ہے. یہ آپ کا کام ہے، آپ رکو. تو ہم عرض کر رہے تھے کہ اہل بیت کی زندگی کے 3 پہلو ہیں. ایک پہلو کہ ان کے کرامات، ان کے معجزات، ان کی فضیلتیں. اب بندہ اگر مولا علی کی طرح صاحب معجزہ بننا چاہیے نہیں ہو سکتا. ان کا علم لدنی ہے، وہ کسی استاد سے نہیں پڑھتے، ایک امام دوسرے امام سے پڑھ لیتا ہے. لیکن ہماری طرح اسکولوں میں مدرسوں میں نہیں علم حاصل کرتے. ہم علم لدنی کی منزل پہ نہیں آ سکتے. دوسرا ان کا کلچر کیسا تھا، ان کا ماحول کیسا تھا، ان کا رہن سہن کیسا تھا. کہ ایک شخص چھٹے امام پر بھی اعتراض کرتا ہے نا کہ آپ کا لباس وہ نہیں جو آپ کے بابا علی کا لباس تھا. تو امام نے مسکرا کر کہا کہ میرا زمانہ بھی وہ نہیں جو میرے بابا علی کا زمانہ تھا. تو بابا اپنے زمانے سے لباس پہنتے تھے، میں اپنے زمانے کے حساب سے لباس پہن رہا ہوں. تیسری چیز جو میری اور آپ کی زندگی کے کام کی ہے وہ ہے اہل بیت کی زندگی گزارنے کے اصول. واقعاً اصل کیا تھا کہ امام حسین یزید کے مقابلے میں گئے؟ وہ کون سی وجہ تھی کہ امام حسین مدینے سے نکل کر کربلا کی سرزمین تک آتے ہیں؟ کیا واقعاً وہ اصول میری زندگی میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب تک اصل کو نہیں اپناؤ گے تب تک زندگی آباد نہیں ہوتی. اب ایک مثال دوں تاکہ ذہن اور کھل جائیں. دیکھیے عمل ہوتا ہے لیکن کچھ اعمال اصلی ہوتے ہیں. مثلا یہ آپ کا بدن ہے، 2 ہاتھ اللہ نے دیے، 2 آنکھیں اللہ نے دی ہیں، 2 ٹانگیں اللہ نے دی ہیں. اب اس ہاتھ کی بھی ویلیو ہے، اس زبان کی بھی اہمیت ہے، ان آنکھوں کی بھی بڑی ویلیو ہے. آپ کے بدن کے جتنے اعضاء ہیں سب اہم ہیں اور مہم ہیں. خدا نہ خواستہ کسی بندے کا ہاتھ کٹ جائے، ہاتھ کی اہمیت ہے لیکن ہاتھ کے کٹنے سے مرے گا نہیں. کسی کی ٹانگ کٹ جائے، ٹانگ کے کٹنے سے مرے گا نہیں. کسی کی آنکھ ضائع ہو جائے، آنکھ ضائع ہونے سے مرے گا نہیں. ہاں یہ ہے تکلیف میں ضرور آئے گا. زبان خدا نہ خواستہ کٹ جائے، گونگا ہو جائے گا لیکن مرے گا نہیں. لیکن اسی بدن میں ایک عضو کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کسی کا سر کٹ جائے تو یہ سارے اعضاء بیکار ہو جائیں گے. لیکن ہاتھ کے کٹنے سے بدن بیکار نہیں ہوتا، آنکھوں کے ضائع ہونے سے بدن بیکار نہیں ہوتا. لیکن اگر بندے کا سر نہ ہو تو اس بدن کے کسی بھی عضو کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح فرماتے اے مومن تمام تر اعمال میں کچھ اعمال ایسے ہیں جس کے نہ ہونے سے دوسرے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حدیث معصوم ان قبلت ما قبل سوا، اگر یہ قبول ہو جائے تو ساری چیزیں قبول ہو جائیں، اور اگر یہ نہ ہو تو سارے اعمال باطل ہیں. مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا سارے اعمال میں اگر بندہ نماز نہ پڑھے، اگر نماز قبول تو عزاداری قبول، اگر نماز قبول تو ماتم قبول، اگر نماز قبول تو گریہ قبول، اگر نماز قبول تو مجلس امام حسین بھی قبول.
اب بندہ سارے اعمال کرے پر نماز نہ پڑھے، ان قبلت ما قبل سوا، اگر یہ قبول نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ شناس مومن کو ہونی چاہیے کہ کون سا عمل اہم ہے، کون سا عمل مہم ہے۔ تبھی ہر معصوم کی قبر پہ جا کے آپ یہی گواہی دیتے ہو نا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ۔ پہلے جملہ جس کی مومن گواہی دیتا ہے، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو کیا کیا تھا، قائم کیا تھا۔ یہ کوئی جوک نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں کہ تو غیر معصوم ہوتے ہوئے معصوم کی قبر پہ جا کے معصوم کے لیے گواہی دے رہا ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے کہ تو معصوم کے لیے گواہی دے؟ لیکن کیونکہ حکم معصوم ہے کہ ہماری قبروں پہ آ اور یہ گواہی دے کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کیا، کہ ہر تہمت دشمن اہل بیت پہ لگائے، لیکن ہم یہ گوارا نہیں کرتے کوئی یہ کہے کہ حسین نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم یہ گوارا نہیں کرتے کوئی یہ کہے کہ علی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کہ جگہ جگہ آ کر یہ گواہی دینا، میدان جنگ میں بھی کھڑے ہو کر نماز کو بچا کر بتایا، اگر نماز قائم ہوتی ہے تو قائم کرنا حسین سے سیکھو کیسے قائم کی جاتی ہے۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، مولا میرے دوست ہیں، آپ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، آپ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، آپ کے بڑے قصیدے پڑھتے ہیں، لیکن مولا ان کا عمل آپ کے عمل سے نہیں ملتا۔ آپ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، وہ بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں شراب نہ پیو، وہ پیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جوا حرام ہے، وہ کھیلتے ہیں، مولا آپ منع کرتے ہو غیبت نہ کرو، وہ کرتے ہیں، عمل آپ سے نہیں ملتا۔ لیکن مولا یہ بولتے ہیں کہ وہ آپ کے کیا ہیں، شیعہ ہیں، وہ آپ کے کیا ہیں، ماننے والے ہیں۔ قسم کھائی میرے چھٹے امام نے، فرمایا واللہ ما انا بامامہم، خدا کی قسم میں جعفر ان کا امام نہیں ہوں۔ وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن مولا قسم کیوں کھا رہے ہیں، تاکید کر دی، فرمایا واللہ ما انا بامامہم، خدا کی قسم میں ان کا امام نہیں ہوں، انا امام من اطاعنی، میں جعفر اس کا امام ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے۔ دعوے دار بہت مل جاتے ہیں، لیکن جس کے دعوے کو امام ایکسیپٹ کرے اور نشانی بتا رہے ہیں میں کس کا امام ہوں، جو ہماری کیا کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ قرآن میں جتنے قصے آئے یہ قصے صرف قصے نہیں ہیں، یہ بندے کو عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا حبیب وذکر فی الکتاب ادریس، ادریس کی کتاب کا ذکر کر امت کو بتا۔ کیا ذکر کروں؟ بتا کہ ادریس صدیق تھا، سچا تھا، صادق تھا۔ پھر فرمایا وذکر فی الکتاب اسماعیل، اسماعیل کا ذکر کر۔ کیا تھا؟ اسماعیل قول و فعل کا سچا تھا، وعدے دینے کا سچا تھا۔ سوال یہ پروردگارا یہ تو آخری نبی ہے، یہ تو رحمت للعالمین ہے، تو اسے کیوں کہہ رہا ادریس کی کتاب کا ذکر کر، اسے کیوں کہہ رہا اسماعیل کی کتاب کا ذکر کر؟ کہا میں اس شخص کو نہیں دیکھ رہا، انبیاء جو کرتے تھے میری ہدایت کے مطابق کرتے تھے، تو اگر انبیاء کی زندگیوں کو دیکھو گے، اولیاء کی زندگیوں کو دیکھو گے، تو ان کی زندگیوں میں تجھے رنگ خدا نظر آئے گا، اور اسی رنگ کو اپناؤ گے تو تمہارے وجود میں بھی رنگ پروردگار عالم پیدا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ راتیں کیونکہ مصائب کی راتیں بھی ہوتی ہیں تو لہٰذا جلدی جلدی سے میں بیان کر کے آگے بڑھوں گا کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ مومن، اب ہر مومن یا علی مدد بولتا ہے، مولا سے مدد طلب کرتا ہے، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں علی کی مدد کرو۔ امام حسین کربلا میں کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ اللہم انصر من نصرہ واخذل من خذلہ، اے خدا اس کی مدد کر جو آل رسول کی مدد کرے، اسے ذلیل و خوار کر، واخذل ذلیل کر اسے، من خذلہ جو یہ چاہے کہ اہل بیت کے مقام کو گرایا جائے۔ اب ایک امام پردہ غیب میں ہے، وہ بھی ہم سے مدد مانگ رہا ہے، کبھی قرآن میں خدا مدد مانگ رہا ہے، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی مدد کرے؟
کس طرح کی مدد چاہیے خدا کو؟ آج پردے غیب میں بیٹھے ہوئے امام اگر مدد مانگ رہے ہیں، کس طرح کی مدد؟ اور دعا ہو رہی ہے کہ مدد کر جو ان کی مدد کرتے ہیں، نصرت کر ان کی جو آل رسول کی نصرت کرتے ہیں۔ مولا آپ کو کس مدد کی ضرورت ہے؟ پیسوں کی ضرورت ہے؟ ہمارے تلواروں کی ضرورت ہے؟ امیر المؤمنین فرماتے ہیں اعینونی بالورع والتقوی، اے علی کے چاہنے والے، اگر علی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو تقوی الہی کے ذریعے سے علی کی مدد کرو، خوف خدا رکھ کر علی کی مدد کرو، اپنی نمازوں کے ذریعے سے علی کی مدد کرو۔ حسین نے خدا کی مدد کی، کس طرح سے؟ اپنی جان دے کر دین خدا کو بچا کر حسین نے کس کی مدد کی؟ اللہ کی مدد کی۔ اگر تو آج جنگ دین ہے، کچھ طاقتیں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں کہ معاشرہ بے دین بنے۔ اولیاء اللہ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ معاشرے کو دین خدا کے قریب لایا جائے۔ کتنی اہمیت ہے بدن امام حسین کی، سر امام حسین کی، 4 سالہ سکینہ کی، سب کچھ قربان ہو رہا ہے، کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ اور آج سب سے زیادہ کوشش کیا کی جا رہی ہے کہ دین لوگوں کی نسلوں سے اور لوگوں کے ذہنوں سے ختم کر دیا جائے۔ فرمایا اگر علی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو تقویٰ کے ذریعے سے علی ابن ابی طالب کی مدد کرو۔ ہم نے کہا کہ خوف امام حسین کی زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ اہل بیت کی زندگی میں خوف پروردگار عالم تھا۔ خوف کی نشانیاں ہم نے 5 بتائیں، وہ ٹاپک کل ختم ہوا۔ آج ایک ٹاپک کی طرف آگے بڑھیں گے کہ ایک چیز جو اہل بیت کی زندگی میں بخوبی آپ دیکھ سکتے ہیں، بالاخص امام حسین کی زندگی میں، وہ ہے العفو، بخشنا، معاف کرنا۔ بڑی آسانی سے لوگوں کو معاف کر دیتے تھے۔ اور آیا ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، کہ حسین شرمندہ ہوں، فوراً سینے سے لگایا، دیر نہیں کی امام حسین نے۔ معاف کرنے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کبھی دیر نہیں کرتے تھے، کیونکہ جو بندہ معاف نہیں کرتا، دل میں بغض رکھتا ہے، یہیں سے سارے رشتوں میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ شوہر کو بیوی کو معاف کرنے کا حوصلہ نہ ہو، طلاق۔ بزنس مین دوسرے بزنس مین کو معاف کرنے کا حوصلہ نہ رکھے، دوستی میں جدائی ہو جاتی ہے۔ مومن کو معاف کرنے کا حوصلہ نہ رکھے، 2 مومنوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو اگر معاشرے میں معاف کرنے کا جذبہ نہ ہو، وہ معاشرہ کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کہ چھٹے امام فرماتے ہیں 3 دن گزر جائیں، اگر مومن سے راضی نہ ہو، دونوں پہ اللہ کی اور علی کی لعنت ہوتی ہے۔ مہینوں گزر جاتے ہیں، آج مومنین سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تبھی خدا پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے حبیب میری ان بندوں کو بتا دو، الا ان تحبوا، کیا تم پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، خدا تجھے معاف کرے؟ تو کہتا ہے کہ اگر چاہتے ہو میں تجھے معاف کروں تو تو بھی میرے بندوں کو معاف کرنا شروع کر دے۔ اگر تیرے اندر معافی کا جذبہ نہیں ہے تو کبھی بھی حسینی نہیں بن سکتا۔ کس قدر امیر المؤمنین نے، امام حسین نے، ایک لکھنے والا ایک جرمن ہے، لیکن جب یہ واقعہ کربلا کو پڑھتا ہے کہتا ہے واقعاً یہ سیرت میں نے جب اہل بیت کی دیکھی میں شش و پنج ہو گیا کہ ایسے امام امت مسلم کو خدا نے عطا کیے ہیں۔ ایک شامی سپاہی، شام کے سپاہی لشکر کربلا میں بہت کم تھے، ایک شامی سپاہی امام حسین سے لڑنے کے لیے آتا ہے۔ اب وہ مولا حسین کو جانتا نہیں تھا، کہتے ہیں قوی ہے، قد کا بہت بڑا، اور اپنی طاقت پہ، اپنی قدرت پہ اسے بڑا ناز تھا کہ جو بھی آئے گا میں اسے بچھاڑ دوں گا۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ بھی نہیں کہ امام حسین صرف ظہر عاشور کو گئے جب تمام تر بیٹے اور اصحاب شہید ہو گئے پھر امام نے جنگ لڑی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جس بھی شہید کے لاشے کو اٹھانے جاتے تھے پہلے مولا جنگ کرتے تھے، بیچ بیچ میں جنگ کرتے رہے امام حسین۔ کہتے ہیں جیسے اس نے پکارا ہے کوئی بہادر جو میرے مقابلے میں آئے، تو فرماتے ابھی عبداللہ الحسین اس کے مقابلے میں جاتے ہیں اور ایسی جنگ لڑتے ہیں اپنے بابا علی کی طرح۔ ایک مرتبہ تلوار کا وار کرتے ہیں، اس لائن کی دونوں ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جیسے اس کی ٹانگیں کٹی، اس نے امام حسین کے قدموں کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ
ابا عبداللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے بہادر ہو، مجھے نہیں پتا تھا اتنے قوی جنگجو، اگر پتا ہوتا میں کبھی جنگ کے لیے آپ کو دعوت نہ دیتا۔ اب دوسرا وار ہوتا ہے ٹانگے کاٹی، دوسرا وار ہوتا ہے کہ دشمن کو قتل کر دیا جائے۔ وہ زندگی کی بھیک مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ غلطی نہیں کروں گا۔ تو کہتے ہیں اس میدان جنگ میں امام حسین نے لشکر یزید کو آواز دے کر پکارا کہ جو حسین سے معافی مانگتا ہے حسین اسے قتل نہیں کرتے۔ کہتے اپنے زخمی سپاہی کو واپس وہاں پر لے گئے۔ یہ ہے کردار حسین ابن علی۔ اب مومن بولے میں مولا کا چاہنے والا ہوں، لیکن اس کے اندر معافی کا جذبہ نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جلدی کر۔ اب معاف کس طرح کرنا ہے اس کے لیے ایک قرآن کی آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے کہ کبھی کبھی ہم معاف کرتے ہیں لیکن وہ معاف کرنا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ رسول خدا کے بعد صحابی جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو بیویاں ان کی دشمن بن گئیں، اولاد ان کی دشمن بن گئی کہ مصطفیٰ کا ساتھ کیوں دے رہے ہو۔ کہ واقعاً میں نے معاشرے میں دیکھا ہے بعض لوگوں کے بچے نیک ہوتے ہیں وہ بچوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ بیٹی کہہ رہی ہے میری ماں مجھ سے دشمنی کر رہی ہے حجاب کرنے پر، بیٹا کہہ رہا ہے میں نیک بن رہا ہوں لیکن والدین مجھ سے کیا کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں۔ ایک بندہ سیکولر ہوتا ہے پر دین کا دشمن نہیں ہوتا، لبرل ہوتا ہے پر دین کا دشمن نہیں ہوتا۔ کئی ایسے لوگ قوم پرست، اکثر قوم پرست میں نے دیکھے ہیں، وہ دین دشمن ہوتے ہیں۔ تبھی اسلام میں قوم پرستی کیا ہے، حرام ہے۔ ایک ایرانی خطیب ہمارے دوست ہیں، کہتے ہیں کہ ایک نوجوان مجلسوں میں آتا تھا اور آتے آتے باپ اس کا بڑا بگڑا ہوا لیکن یہ بچہ بڑا نیک بن گیا۔ تو اس باپ نے چاہا کہ میرا بچہ دوبارہ بگڑ جائے، یعنی اس سے وہ ناخوش تھا کہ میرا بچہ اتنا دیندار کیوں بنا ہے۔ تو کہتا ہے اس نے اپنے بچے کو گمراہ کرنے کے لیے ایک ٹریول ایجنسی کھولی، اور ایران سے ٹریول ایجنسی کے جو ٹورز جاتے تھے ٹورز کرانے کے لیے، وہ اسپیشلی اس نے تھائی لینڈ کے ٹورز رکھے۔ اب اکثر فاسق اور فاجر تھائی لینڈ گناہ کرنے جاتے ہیں، عیاشی کرنے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا میرا بیٹا آئے گا جائے گا تو کیا ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ مولانا کہتے ہیں اس جوان نے 6 مہینے میں ٹریول ایجنسی کا بزنس ہی بٹھا دیا۔ اور باپ جب پوچھنے آیا کیوں، کہ کوئی آتا ہی نہیں ہے، اور باپ بھی ڈیلی آئے دیکھے واقعاً کوئی بندہ بکنگ کے لیے آ ہی نہیں رہا۔ تو مولانا نے کہا تم نے ایسا کیا کیا؟ کہا جتنے لوگ آتے تھے میں سب کو کہتا تھا وہاں جاؤ گے تو تمہیں ایڈز لگ جائے گی، وہاں جاؤ گے HIV لگ جائے گی۔ کہ اتنے لوگ گئے سارے بیمار ہو کے واپس آئے۔ کہ مجھے پتا تھا ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، بیماری کا خوف ضرور ہے۔ کئی لوگ اللہ کے خوف سے چیزیں نہیں چھوڑتے، بیماری کے خوف سے فوراً نیک ہو جاتے ہیں۔ ایک ہمارے مولانا تعویذ لکھتے تھے تو کہتے تھے میں لوگوں کو دیندار ایسے بناتا تھا کہ مولانا دعا کر یہ بزنس نہیں چل رہا، کہ دیکھ یہ عمل کر، اس کے بعد دیکھنا تیرا بزنس کتنی اونچائیوں پہ جاتا ہے۔ کہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا تھا، بزنس کی 2 بوریاں بیچنے کے لیے نماز ضرور پڑھتا تھا وہ۔ بعض لوگوں کی عبادت بھی ایسی ہے۔ آغا قراتی کہتے ہیں اتنے لوگ جاتے ہیں کربلا، امام حسین کے ذریعے کو پکڑتے ہیں، مولا گھر نہیں گھر دے، مولا گاڑی نہیں گاڑی دے، مولا شادی نہیں بیوی دے۔ اتنی دعائیں جا کے کرتے ہیں۔ کہتے بندہ نادان حسین کے پاس جا کے گاڑی مانگ رہا ہے، حسین کے پاس جا کے اللہ کو اتنا بڑا واسطہ دے کر دنیا کی چیزیں مانگ رہا ہے۔ اگر عقل ہوتی تو حسین سے خدا مانگتا کہ مولا حسین جو آپ کے دل میں اللہ کی معرفت تھی مجھے وہ معرفت عطا کریں۔ اور کہا جب مصلی عبادت پر بیٹھو، کہ حسین کے پاس جاؤ تو حسین سے خدا مانگو، اور جب مصلی عبادت پر بیٹھو تو خدا سے حسین مانگو۔ معرفت ہونی چاہیے میں کس در پہ جا کے کیا مانگ رہا ہوں۔ جب آغا قراتی نے یہ بات کی تو ایک جوان اٹھا، انہوں نے کہا قبلہ آپ باتیں تو بڑی اچھی کر رہے ہیں کہ یہ جاتے ہیں کبھی گاڑی مانگتے ہیں، کبھی گھر مانگتے ہیں، کبھی دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، اگر یہ مانگنا برا ہوتا تو پھر حسین دیتے کیوں ہیں؟
واقعاً جا کے طلب کرتا ہے اور خدا حسین کے صدقے میں سے عطا بھی کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو وہ ہیں امام، امام کی مثال ہے اب کی طرح، باپ کی طرح، کہ کبھی دیکھا ہے تیرا چھوٹا چھوٹا بچہ ایک کھلونے کے لیے تجھ سے ضد کرتا ہے، تو بچہ سمجھ کے اسے کھلونا لے کے دیتا ہے۔ حسین بھی ان کو بچہ سمجھ کے دنیا کے کھلونے بانٹتے رہتے ہیں۔ وہ مانگ جو حر نے حسین سے مانگا، وہ مانگ جو حبیب نے حسین سے مانگا، یہ بھی معرفت ہونی چاہیے۔ واقعاً میں ان کے در پہ جا رہا ہوں اور کیا مانگ رہا ہوں۔ اب کہتے ہیں یہ مکے والے، قرآن کی آیت، ان من اولادکم وازواجکم عدو لکم، کبھی کبھی تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں تمہاری دشمن بن جاتی ہیں دین کی خاطر، رسول کی خاطر۔ کوفے والے کیوں امام حسین کو چھوڑ دیا انہوں نے؟ بیویوں نے روکا، بچوں نے روکا، تو جائے گا تو میرا کیا ہوگا، ہمارا پیچھے کیا ہوگا، دین سے روکنا۔ اب کہتے ہیں یہ جیسے مکے واپس آئے تو بیویاں قدموں پہ گر گئیں، اب فتح مل گئی نا، فتح مکہ ہو گیا، قدموں پہ گر گئیں، ہمیں معاف کر دو، ہمیں بخش دو۔ تو یہ معاف نہیں کرنا چاہتے، تم لوگوں نے ہمیں اذیتیں دی جب ہم مکے سے نکلے، لیکن جب معافی مانگنے آئے تو خدا نے کہا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے حبیب انہیں کہہ دو اگر معاف کرو گے تو اللہ کو معافی پسند ہے۔ اب اردو میں ترجمہ ایک کیا جاتا ہے، تعفو، تصفحو، تغفرو۔ اردو میں ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، حالانکہ 3 لفظ ہیں، اس میں بڑی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اندر تو نہیں آئے گی اور دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا علی، 12 دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 12 دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد۔ کربلا 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 علی۔ اچل فرج۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔
ماں زہرا سے ہے وابستگی عباس کی، گود میں زینب کے دے کر ہٹ گئی ام البنین، گود میں زینب کے دے کر ہٹ گئی ام البنین، کربلا کو وقف کر دی زندگی عباس کی، ماشاء اللہ، کربلا کو وقف کر دی زندگی عباس کی، اور دشمنوں کو خوف ہے زینب کو پر ہے اطمینان، دشمنوں کو خوف ہے زینب کو پر ہے اطمینان، جب تلک خیموں میں ہے موجودگی عباس کی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جب تلک خیموں میں ہے موجودگی عباس کی۔ اور آخری شعر کا اکتوں شاہدائی حاضر کہ پاک توجہ اس شعر پر، پاک کر پایا نہ دشمن ایک ہلکی سی لکیر، ماشاء آخری شعر، پاک کر پایا نہ دشمن ایک ہلکی سی لکیر، تھی تو ہلکی سی مگر پھینکی ہوئی، عباس کی، ماشاء اللہ، یا علم، یا تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس آخری فرمان کیونکہ وقت کافی گزر گیا، فرمایا وَلْيَعْفُوا يَصْفَحُوا يَغْفِرُوا۔ اردو میں ترجمہ ہم ایک کرتے ہیں، معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو۔ معاف کرنا تین طرح کا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے یعفو، کسی نے آپ کو گالی دی، آپ نے کہا معاف کیا، کسی نے آپ کے پیسے کھائے، آپ نے کہا کہ میں نے معاف کیا۔ معاف کرنے کے بعد کبھی کبھی ہم اس کی خطا کو پھر زبان پر بھی لاتے ہیں۔ بندے نے 10,000 کا، آپ نے کہا ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے، مولا کے مولائیوں میں نے معاف کیا۔ 4 دوستوں میں بیٹھا، پھر کہا بھائی 10,000 کھائے تھے تم نے، چلو معاف کیا تھا۔ پھر 1 ہفتے کے بعد ملا، اچھا 10,000 کھائے تھے تم نے، تم وہی ہو نا جس نے 10,000 لیے تھے، چلو معاف کیا تمہیں۔ تو بندہ بھی تنگ ہو کے بولتا بھائی 10,000 معاف ہی نہیں کرتے تم، ہاں ایک احسان کیا ہے اور 100 بار مجھے یاد دلا رہے ہو کہ میں نے معاف کیا۔ اللہ کہتا ہے ایسے معاف نہ کیا کرو۔ عفو کا مطلب یہ ہے درگزر کرے اور بار بار اس بندے کے منہ پر بھی لائے۔ یصفحو، معاف کرو پر اس کی خطا کو زبان پر لاؤ بھی نہیں۔ بیٹے نے کوئی غلطی کی، بیوی نے کوئی غلطی کی، بندہ بار بار اس کی غلطی کو معاف تو کیا ہے بھائی، اب بار بار اس کے ذہن پہ لائے، زبان پر لائے، پر میں نہیں، معاف بھی کرو، درگزر بھی کرو۔ یصفحو، اب ان کی غلطی کو اپنی زبانوں پر بھی نہ لاؤ۔ آخری منزل ہے یغفرو۔ کبھی کبھی ہم معاف بھی کرتے ہیں 4 لوگوں کے سامنے، زبان پر بھی نہیں لاتے، لیکن بندے کا چہرہ دیکھ کے دل میں ضرور بات کو لاتے ہیں۔ کا غفران کا مطلب یہ ہے کہ ایسا معاف کرو جیسے اس نے غلطی کی ہی نہیں تھی، اپنے دل سے بھی نکال دو۔ اب جب دعائے کمیل میں کہتے ہو نا، ایک مرتبہ کہتے ہو الہی العاف، درگزر کر پروردگارا، لیکن جب کہتے ہو نا یا غفار اغفر لی ذنوب التی، اے غفار میرے گناہوں کو بخش دے، غفران کا مطلب یہ ہے اے خدا اب کبھی قیامت کے دن بھی میرا گناہ میرے منہ پہ نہ لانا۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں جو خلوص سے دل سے توبہ کرتا ہے خدا اس کی مثال ایسے بناتا ہے جیسے ابھی یہ شکم مادر سے پیدا ہوا ہے۔ خواتین کے لیے ایک جملہ، وہ مائیں بہنیں جو بچوں کو پیدا کرتی ہیں جانتی ہیں جب ان کو تکلیف آتی ہے، نارمل ڈلیوری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے بہت، معصوم فرماتا ہے کہ ایسی عورت جو با ہدف
طریقے سے، حلال طریقے سے نیت رکھ کے کوئی ایسا بچہ ہو جیسے امام کا سپاہی بناؤں گی، سیدہ کی کنیز بناؤں گی. جب یہ تکلیف سے بچہ پیدا کرتی ہے، اللہ کہتا ہے لکھو اس کے نام اعمال میں جیسے یہ خود بھی ابھی پیدا ہوئی ہے. اس کی ساری برائیوں کو خدا کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے. جب بھی عراق جائیں، ایک بہت بڑے عالم دین سید کاشف الغطاء، شیخ جعفر کاشف الغطاء، بہت بڑے عالم دین، مدرس حوزہ بھی تھے، مبلغ بھی تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کے پاس ایک خوبی تھی معاف کرنے کی. تبھی ان کا کردار اتنا بلند. ایران آتے تھے، لوگ انتظار کرتے تھے کہ مولانا کب ہمارے گھر آئیں گے. تجار انتظار کرتے تھے کہ ایک قدم ہماری دکان پہ رکھیں، اللہ ان کے قدموں سے ہمیں برکت عطا کرے گا. ایک تو معاف کرنے کی عادت، دوسری ان کے اندر صفات تھی انفاق کی، بخش. ایک معافی ہوتی ہے گناہ کی، ایک معافی ہوتی ہے اپنے مال کی، کسی کو بخشنا. تہران گئے، تہران کی تاجروں کی بازار میں، یہ تاجر بولے مولانا میری دکان میں، وہ تاجر بولے مولانا میری دکان میں. اب مولانا پریشان کہ میں جاؤں تو کس کی دکان میں جاؤں. اسی وقت آقا کاشف الغطاء نے اپنی ابا کو تہران کے تجار کی بازار کے بیچ میں زمین پہ بچھا دیا اور کہا جو چاہتا ہے میں اس کی دکان میں آؤں، وہ فقراء کے لیے اس میں پیسے رکھے، جو جتنے پیسے دے گا اس کی دکان میں جاؤں گا. اب ایک تاجر نے کہا مولانا میں 20,000 دیتا ہوں میری دکان میں، دوسرے نے ضد میں آ کر کہا میں 40 دیتا ہوں، تیسرے نے کہا میں 60 دیتا ہوں. کہتے ہیں اتنا پیسہ آقا کاشف الغطاء نے جمع کیا کہ شاید کوئی مولوی جمع کر پاتا. کہ پھر سب کی دکانوں میں گئے، پھر اعلان کیا کہ تہران کے فقیر آ جائیں، یہ پیسہ میں ان فقیروں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں. کس طرح میں نے معاشرے میں کردار حسین ابن علی ادا کرنا ہے. تہران سے اصفہان گئے، سہم سادات ان کے پاس بہت جمع ہوا، سہم امام یہ بانٹ چکے. اصفہان کی مسجد میں جا کر انہوں نے اعلان کیا جتنے بھی غریب سیدیں آ جائیں میں سہم سادات دینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں جتنے غربا تھے، سادات کے بچے جوان، وہ آ گئے، بیوگان، انہوں نے سب میں تقسیم کیا. وقت نماز غریب تھا، مصلی عبادت پر بیٹھنا چاہتے تھے. آخر میں اچانک ایک اور فقیر سید آیا، اس نے کہا شیخ مجھے میرا حصہ دو، میرے جد کا حصہ دو. آقا کاشف نے کہا تم نے دیر کر دی، جتنے پیسے تھے سارے ختم ہو گئے. اس نے کہا مجھے پتا ہے تم مولوی بڑے چور ہو، توہین کرنا شروع کر دی. پیسے اتنے پڑے ہوئے، مجھے نہیں دے رہے، سب کو دیے، مجھے کبھی ہے ہی نہیں، ہم نے اعلان کیا تھا اس ٹائم پہ آنا پیسے دیں گے. بعض لوگ ایسے ہتاک ہوتے ہیں، بے ادب ہوتے ہیں. آقا نے کہا نہیں ہے، سارے ختم ہو گئے، سب بانٹ دیا. اس نے کہا نہیں تیرے پاس ہیں، تو مجھے دینا نہیں چاہتا. اور اس نے بہترامی کرتے ہوئے آقا کاشف الغطاء کے چہرے پر تھوک دیا. محاسن ان کے بڑے تھے، جب چہرے پہ لعاب دہن پھیرا، ان کے مرید بیٹھے تھے، شاگرد بیٹھے تھے، سب نے کہا اس کو مارتے ہیں. کہ نہیں، ہاتھ نہیں اٹھانا، میرے چہرے پہ تھوکا ہے، تیرا کچھ نہ جائے. ابا کے دامن سے چہرے کو صاف کیا. اس سید کو تو تھوڑی دیر ٹھہر جا، جو ہو سکا تیرے لیے کرتا ہوں. اسی وقت اپنی ابا کو مسجد کی زمین پہ بچھایا. کہ جس کی نگاہ میں میری داڑھی کی عزت ہے، سید کے لیے تھوڑے پیسے رکھ لے. تو مسجد میں جتنے نمازی تھے انہوں نے ابا کے دامن میں پیسے رکھنا شروع کیے. آقا کاشف الغطاء نے سارے پیسے جمع کیے اور اس سید کے سامنے رکھے. کہا سید غلطی میری ہے، تیری نہیں، تو نے غصہ کیا میری غلطی ہے. اگر یہی ابا میں پہلے بچھاتا تو مجھ پہ غصہ نہ کرتا. اگر تیری غلطی ہے کاشف نے تجھے معاف کیا، اگر میری غلطی ہے علی کے صدقے میں تو مجھے معاف کر دے. ہاں، یہ وہ علماء حق جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو سکھایا معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. ایک گھر میں دو بھائیاں آپس میں بات نہیں کرتے، طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ہمیں حوصلہ نہیں ہے معاف کرنے کا، ایک دوسرے کی غلطیوں کے درگزرنے کا حوصلہ نہیں ہے. صبح عاشور اور یہ سوچ رہا تھا کہ شاید حسین مجھے نہ معاف کرے. غلطی بہت بڑی تھی نا، راستہ روکا تھا،
نہ روکتا شاید منظر اور ہوتا. صرف راستہ نہیں، حسین کا پانی بھی اس کے لشکر والوں نے پیا. صبح ہوئی کہ اب یہاں رک نہیں سکتا، حسین کے پاس جاؤں گا. اب اسے یقین بھی نہیں تھا کہ حسین معاف کریں گے کہ نہیں، لیکن یہ جانتا تھا رحمت للعالمین نبی کا نواسا ہے حسین. اب گناہ کیا ہے تو اس کا ازالہ بھی ایسے کرو کہ اگلے کو محسوس ہو تو نے غلطی کی ہے. آنکھوں پہ پٹی باندھی، ہاتھ میں رسیاں باندھی. کچھ حصہ گھوڑے پر گیا، کیونکہ اگر پیدل جاتا شمر کو لشکر والوں کو پتہ چل جاتا شاید ہر کو وہیں مار دیتے. کچھ راستہ گھوڑے پر گیا تاکہ وہ یہ سمجھے میں حسین سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور جب خیموں کے قریب آیا تو گھوڑے سے اترا، ہاتھوں پہ رسی باندھی، آنکھوں پہ پٹی باندھی. غلام، بھائی، بیٹا ساتھ ہے. کہ دیکھو میں حسین کے خیموں کے قریب جا رہا ہوں، دور سے بتانا میں جنگ کے لیے نہیں آیا، کہیں ایسا نہ ہو وہ سمجھے میں جنگ کے لیے آیا ہوں. اور کہا کہ جیسے تیری نگاہ حسین پہ پڑ جائے مجھے خبر دینا. اب خود نہیں دیکھ رہا کیونکہ آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. کہتے ہیں تھوڑا آگے بڑھا تو ایک مرتبہ غلام کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر. کہ کیا ہوا، حسین آ گئے؟ کہ نہیں، عباس استقبال کے لیے آ رہے ہیں. 2 قدم اور آگے بڑھائے، 2 مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا اب کیا ہوا، حسین آ گئے؟ کہ نہیں، علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں. 1 مرتبہ تینوں کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر. کہا اب کیا ہوا؟ کہ خود حسین خیمے سے نکل کے آ رہے ہیں. کہ میرے لال جب حسین میرے سامنے ہوں تو بس مجھے اشارہ کر دینا. کہ جیسے مولا کے روبرو کھڑے ہوئے. کچھ میں یہ ہے کہ یہ روبرو تھا، کچھ میں یہ ہے کہ مولا حسین گھوڑے پر تھے اور یہ زمین پر تھا. کہتے ہیں پہلا جملہ اس نے یہ کہا کہ کائنات کا سب سے بڑا گنہگار، کائنات کے سب سے بڑے بخشنے والے کی دربار میں بھیک مانگنے آیا ہے. جب حسین نے اپنے ہاتھوں سے اس کی پٹیاں کھولی کہ اور آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہ مولا کاش اندھا ہو جاتا لیکن آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بے ادبی نہ کرتا. کہ اور ہاتھوں پہ رسیاں کیوں باندھی ہے؟ کہ مولا کاش ہاتھ کٹ جاتے، کبھی لجا میں فرس حسین میں ہاتھ نہ ڈالتا. اتنا شرمندہ سر اٹھا کے حسین کو دیکھ بھی نہیں پا رہا. تاریخ لکھتی ہے حسین نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا. کہ یہ رحمت بھروں کا دربار ہے، اور بھیا ہر کہہ کے حسین نے سینے سے لگایا. تاریخ لکھتی ہے کہ جب مولا نے سینے سے لگایا تو یہ زار و قطار رو رہا تھا. امام نے کہا اور اب کیسی پریشانی؟ حسین نے معاف کیا، سکون پا جا. کہ مولا ایک معافی اور مانگنی ہے. کہ اور میں کہہ رہا ہوں میں نے بخش دیا. کہ نہیں مولا، اگر اجازت دیں میں زہرا کی بیٹیوں سے معافی مانگوں. اور یہ اہل بیت کا گھرانہ، ولایت کا گھرانہ میں نے معاف کیا تو میری بہنوں نے، بھائیوں نے، بچوں نے معاف کیا. مولا اطمینان نہیں مل رہا، اجازت دیں میں خیموں کے بیچ میں جاؤں، بلند بلند آواز سے یہ گنہگار معافی مانگے. کہ اور اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو؟ کہتا مولا مجھے یاد ہے جب آپ کا راستہ روکا تھا کچھ اماریوں سے بیبیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. مولا میں نے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا. کہتے خیام حسینی کے بیچ گیا، امام نے اجازت دی، سر سے امامہ اتارا، کہنے لگا اے زہرا کی بیٹیوں تیرا خطا کار تجھ سے معافی مانگنے آیا ہے. بی بی زینب کے کانوں تک آوازیں، انو محمد یہ کون ہے؟ کہ اماں جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا معافی مانگنے آیا ہے. ایک طرف حسین
ایک طرف حسین کی بہن زینب، دیکھو حسین نے معاف کیا، زینب کا اخلاق کیا ہے؟ فرمایا بچوں بڑے ادب سے جانا، سلام کرنا اور کہنا ماموہر، جو غلاموں کو بھیا کہے، ماموہر زہرا کی بیٹی تجھے سلام دیتی ہے۔ اگر صرف بات سلام کی ہوتی تو ہر اتنا نہ تڑپتا، اگلے جملے نے ہر کے کلیجے کو جلا دیا کہ ماموہر زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہے اور اماں کہتی ہیں کہ میں تجھ سے شرمندہ ہوں۔ جب یہ سنا نا کہ علی کی بیٹی کہے میں تجھ سے شرمندہ ہوں، کہا آقا زادو مجھ سے کیوں شرمندہ ہے؟ کہا اور تو اس وقت ہمارے در پہ آیا ہے جب پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ علی کے در سے کبھی پیاسا خالی نہیں گیا، لیکن میں زینب وعدہ کرتی ہوں حوض کوثر ہوگا، نانا کو کہوں گی نانا یہ تب آیا تھا جب سب میرے حسین کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ مجلسوں میں آ کر بی بی زینب کی دعا اللہ سے مانگا کرو کہ یہی دعا زینب ہمارے حق میں کریں کہ خدایا دنیا اپنے کاموں میں مگن تھی، حسین کے عزادار حسین کی غربت پہ رونے کے لیے جمع ہو گئے، دلوں کو کربلا لے کر چلیں، ایسے سلام کریں جیسے کربلا کے یتیموں نے اپنے بابا کو سلام کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی صحابہ، سب مل کے سلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین وعلی صحابہ۔ میرا سلام رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ، میرا سلام ننھی سی کٹی ہوئی گردن پہ، ماؤں کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ بہت مشکل ہے علی اصغر کے مصائب پڑھنا، ننھے سے باب الحوائج ہیں، مولا کے کچھ زائر کربلا گئے، ایک زائر کہتا ہے میں نے بڑا ڈھونڈا لیکن مجھے کہیں اصغر کی قبر نظر نہیں آئی، کہتا ہے میں نے سنا تھا حسین خیموں کے پیچھے اپنے ننھے بچے کو دفنایا تھا، خیام حسین ہی ڈھونڈ مارا، جو بھی خادم ملتا تھا میں کہتا تھا مجھے اصغر کی قبر دکھاؤ،
نہیں ملی اسے علی اصغر کی قبر۔ آغا کشمیری کے پاس آیا، مولانا مجھے بتائیے علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ قبلانے کا مجھے بھی نہیں پتا، کل آنا کتابیں پڑھوں گا، مگر پتا ملا تو تجھے بتاؤں گا۔ آغا کشمیری کہتے ہیں پوری رات مصلی پہ گزاری، میں نے کہا مولا حسین تیرے شیعہ مجھ سے پوچھتے گئے علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ مولا مجھے کتابوں میں نہیں ملا۔ کشمیری کہتے ہیں آنکھ لگی خواب کے عالم میں حسین غریب کو دیکھا، کہنے لگے کشمیری میرے شیعوں کو کہو آج کے بعد میرے اصغر کو تلاش نہ کرے، جسے اصغر کی زیارت کرنی ہو وہ میرے قبر کی زیارت کر لے۔ کہ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا زین العابدین نے ننھے سے بدن کو بابا کے سینے پہ رکھا تھا، علی اصغر کی قبر میرے سینے پہ ہے۔ بی بی زینب کہتی ہیں جب حسین تک وہ تنہا رہ گئے، آواز دینے لگے حل من ناصر لینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، ہے کوئی حرم رسول کو بچانے والا۔ آواز ننھے سے بچے نے سنی، علی اصغر نے جھولے میں تڑپنا شروع کیا۔ جب خیمے میں واپس آئے بی بی نے کہا مولا بچہ بڑا تڑپ رہا ہے، شاید اصغر کو پیاس لگی ہے۔ فرمایا رباب سفید کپڑے میں میرے بچے کو لپٹو۔ جو لوگ انٹیریئر سن جاتے ہیں انہیں پتا ہے بچوں کو عرب بھی کپڑے میں لپٹا کرتے تھے۔ ننھے سے بچے کو گود میں لیا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں دھوپ اتنی شدید تھی، ابا کا دامن بچے کے اوپر ڈالا، کہیں میرے بچے کی کھال دھوپ جلا نہ دے۔ لشکر اشقیاء نے کہا حسین قرآن لے کر آئے، ننھے سے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اے فوج اشقیاء دشمنی حسین سے ہے، میرے ننھے بچے نے تیرا کیا بگاڑا، تیرے گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں لیکن میرا ننھا سا بچہ۔ ایک لعینے کا حسین پیاس تجھے لگی ہے، بہانہ بچے کا کر رہے ہو۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں پہ علی اصغر کو بلند کیا، کہا علی اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو، بیٹا حجت تمام کرو۔ ایک مرتبہ اصغر نے خشک زبان نکالے، اپنے ہونٹوں پہ پھیرے، دشمن کے لشکر میں کوہرام بابا منہ چھپا چھپا کے رونے لگے۔ شمر نے کہا حرملا اقطع کلام الحسین،
جلدی کر حسین کو خاموش کر، کہیں فوج میں انقلاب نہ جائے۔ لائی نے تیر اٹھایا، نشانہ لیا، لیکن ہاتھ لرزے، تیر و کمان گر گئے۔ دوبارہ نشانہ لیا، ہاتھ لرزے، اور ملا حسین سے ڈرتے ہو یا بچے سے؟ کہنے لگا حسین سے نہیں ڈرا، لیکن جب تیر مارنا چاہتا ہو کیا دیکھتا ہو؟ ایک کالے برقعے میں بی بی ہے، سر پہ قرآن ہے، کہہ رہی ہے اور ملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ میرا 6 مہینے کالی اصغر لائنے کا تو نشان لے، میں تیری آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہوں۔ نشانہ لیا، آنکھوں پہ پٹی باندھے۔ تاریخ عربوں کے یہاں 2 طرح کے تیر ہوتے تھے، ایک تیر گھوڑوں کو گرانے کے لیے، ایک تیر انسانوں کو گرانے کے لیے۔ لائی نے وہ تیر اٹھایا جس کا وزن اصغر سے زیادہ تھا، یہاں تیر کمان سے نکلا، من الاذن الى الاذن، ایک طرف سے تیر گیا بذبح علی اصغر، ننھی سی جان ذبح ہو گئی۔ یہ روایت میں نے مقتل میں پڑھی، جیسے تیر لگا حسین نے خنجر نکالا، جس کپڑے میں بچے کو لپٹا تھا حسین نے کپڑا جلدی سے پھاڑنا شروع کیا۔ کسی نے میرے امام سے پوچھا حسین نے ایسا کیوں کیا؟ کہ بابا چاہتے تھے تڑپنے میں آسانی ہو۔ میں قربان حسین مولا تیری مظلومیت میں۔ انشاءاللہ اعمال عاشورہ کریں گے، چند قدم آگے جاتے ہو، چند قدم پیچھے آتے ہو۔ حسین کو سمجھ نہیں آ رہی خیمے میں جاؤں کیسے جاؤں، ماں بچے کو دیکھ کے کیسے برداشت کریں گے۔ خیمے کے در سے آواز دی، اماں فضا ذرا بہن زینب کو بلانا۔ بی بی زینب کہتی ہیں دوڑے دوڑے گئے، کیونکہ اب بچے کے رونے کی آوازیں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سمجھا حسین نے پانی پلا لیا، لیکن جیسے گئے قیامت کا منظر تھا۔ حسین کے چہرے پہ خون، دو ننھے سے قدم خون میں رنگی۔ ایک حسرت تھی تیرے مولا کے، کسی کو حسین نے دفن نہیں کیا۔ ننھا سا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت کیسے کرے؟ تلوار سے قبر کھودی، رو بھی رہے تھے، بچے کا بدن رکھ بھی رہے تھے۔ اے کربلا کی زمین تو گرم ہے، میرے اصغر کا بدن بڑا نرم ہے۔ اللہ یہ منظر کسی ماں کو نہ دکھائے۔ 11 محرم کا دن آیا، سر گنے گئے، اور ملانے کا میرا سر کہاں ہے؟ کسی نے کہا حسین نے خیموں کے پیچھے بچے کو دفن کیا۔ ماں سے پوچھا بتا کہاں ہے؟ ماں کیسے بتائے؟ ظالم نے حکم دیا 40 گھوڑے سوار
سوار نیزے اٹھائے، یہاں نیزے زمین میں جاتے تھے، رباب کا کلیجہ ایک مرتبہ نیزہ زمین میں گیا، ننھا سا بدن، ظلم یہاں تک نہ رکا، ظالم نے علی اصغر کا سر قلم کیا، رباب کی فریاد بلند ہوئی، میرا بچہ 3 مرتبہ، ایک مرتبہ تیر سے، دوبارہ نیزے سے، اور تیسری مرتبہ تلوار سے۔